ہم یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ قانون سازی ہو رہی ہے ایک فریکچرڈ پارلیمنٹ میں. بظاہر تو پارلیمنٹ کے جو 3 کمپوننٹس ہیں یعنی کہ لوئر ہاؤس، اپر ہاؤس اور پریزیڈنٹ وہ موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن، جو ریئل اپوزیشن تھی اس نے ریزائن کر دیا ہوا ہے اور اس وقت نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کوئی ریئل اپوزیشن موجود نہیں ہے. اور ریئل اپوزیشن موجود نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی قانون سازی پر، یہ خالی یہی نہیں کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے قانون کی بات ہو، کسی بھی قانون سازی کے اوپر جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر بحث نہیں ہو رہی. اور قانون سازی پر بحث کیسے ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ ایوان کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے بل تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. کمیٹی سسٹم ہوتا ہے، بل جو ہے وہ کمیٹی میں جاتے ہیں اور کمیٹی میں دونوں جو پارٹیاں ہیں، حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی، وہ بیٹھ کے تھریڈ بیئر ہر ایک سیکشن کے اوپر وہ بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کنسلٹنٹس کی اور ایکسپرٹس کی رائے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے. تو نیشنل اسمبلی کا تو یہ حال ہے. باقی رہ گیا سینٹ. اتوار کے روز اتفاق سے میں سینٹ میں موجود تھا جب یہ قانون سازی پیش کی گئی، لیکن اس میں ایک کریڈٹ دینا چاہیے میڈیا کو بھی. جیو نیوز کی ہماری ساتھی ہیں نوشین یوسف، ابھی ایجنڈا سرکولیٹ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ ممبرز پارلیمنٹ میں نہیں آئے تھے، تو ہماری ساتھی نوشین یوسف نے یہ خبر بتا دی کہ جی یہ اس طرح کا بل آ رہا ہے اور جس سے ممکنہ طور پر کسی خاص جماعت پر پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے. تو سینسٹائزیشن جو ہے وہ ہوئی، میڈیا نے اپنا رول پلے کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ نتیجے میں جب ایوان کے اندر اس بل کو پیش کیا گیا تو صرف پیپلز پارٹی اکیلی کھڑی ہوئی نظر آئی. ہم پیپلز پارٹی کو، میں ذاتی طور پہ پیپلز پارٹی کو بہت پسند کرتا ہوں اور ان کو کوشن بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں جو رول ہے پیپلز پارٹی کا وہ کوئی اچھا رول نظر نہیں آیا. یہاں پر کسی نے کہا کہ شری رحمان نے اس کی مخالفت کی. نہیں مخالفت کی شری رحمان صاحبہ نے. شری رحمان صاحبہ نے ان کی حمایت کی اس بل کی. میں موجود تھا ادھر. شہادت اوان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بل پیش کیا تھا، پیپلز پارٹی اس کی حمایت کر رہی تھی، لیکن جب دیکھا کہ یہاں پر جو ہوا کا رخ بدل گیا ہے تو پھر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، میں ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو پری جج نہیں کرتا ہوں، تو پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مخالفت کی اور یہ بل پاس نہیں ہو سکا. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اس وقت ہم ایک فریکچرڈ پارلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ یہ اشارہ دینا چاہ رہے ہیں اعزاز کہ اگر میڈیا پہ نہ آتا اور پھر یہ سینٹیمنٹ پبلک ڈیولپ نہ ہوتا ان بلز کے خلاف تو پارلیمنٹ کا ایک کنسنسس تھا اس بات کے اوپر، یا سینٹ کا ایک کنسنسس تھا اس بات کے اوپر کہ ان بلز میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو پاس کر دینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ بل پاس ہو جانے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان بل چونکہ میں نے پڑھا ہے اس کے بل پہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز دیکھ لیں. وہ ایک لائن مجھے بتانے دیں. اس میں کم از کم 3 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ان ریزولوشنز کو اڈھیر کرنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے، اس لیے یہ قانون سازی ضروری ہے. تو یہ یو این اور باقی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے نام پر یہ بل پاس ہو جانا تھا. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بات ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ اس کی لینگویج ابھی تھوڑی اوپر نیچے کی جائے گی اور یہ بل پاس ہوگا. اگر آپ بل کی ایسنس کے اوپر جائیں تو بل برا نہیں ہے، لیکن یہ بل اس وقت تک برا ہے جس وقت تک اسے جو پارلیمنٹ کا ڈیو پروسیس آف لا ہے اس سے نہ گزارا جائے. اور اس بل کو نہ ابھی گزارا جا رہا ہے اور شاید اس ٹینیور میں یہ گزارا نہیں جا سکتا. اور اگر اب بھی یہ بل پاس کیا گیا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اور اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ اس بل کو دوبارہ پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اعزاز شری رحمان صاحبہ کی جو اسپیچ، جو اس کا کلپ جو میں نے سنا، اس میں تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس کو اس طرح پاس نہیں کریں، آپ اس کو ریفر کریں ٹو دی کمیٹی. نہیں سر، وہ یہ کہہ رہی تھیں. انہوں نے ایک تو آرگیومنٹ کیا جب اپوزیشن کی طرف سے احتجاج آیا کہ یہ بل اجلت میں کیوں پاس کیا جا رہا ہے، تو شری رحمان صاحبہ نے دلیل دی کہ دیکھیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس بل کے اوپر بعد میں ہم بھی ترامیم لے کے آئیں گے بعد میں. تو وہ بل کے ایسنس کے حمایت میں تھی.